اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے کہا واسطے فرشتوں کے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک، اللہ رب العزت نے کہا کس نے روکا تجھ کو اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب کہ میں نے حکم دیا تجھ کو، قال انا خیر، اس نے کہا میں بہتر ہوں، منہ، اس سے، خلقتنی من نار، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے۔ قال فاہبط، کہا پس اتر جا، منہا، اس سے، فما یکون لک، پس نہیں ہے تیرے لیے، ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے اس میں، فخرج، پس نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا اس نے مجھے مہلت دے اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال انک من المنظرین، کہا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، کہا بس باب اس کے کہ تو نے مجھے بہکایا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ولا تجد اکثرہم شاکرین، نہیں پائے گا تو ان کے اکثر کو شکر گزار۔ قال خرج، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نکل جا، منہا، اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا، منہا، اس سے، مذءوما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھکیلا ہوا، لمن تبعک منہم، البتہ جس نے تیری اتباع کی ان میں سے، جس نے تیری پیروی کی ان میں سے، لأملأن جہنم، البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے۔ سورہ اعراف کا دوسرا رکوع ہے۔ ابتدائی آیات میں حقانیت قرآن کا ذکر تھا، اس کے بعد اقوام اولین کے انجام کو بیان فرمایا، پھر رب العزت نے قیامت کی مناظر پیش کیے اور کہا اس دن اعمال تلیں گے، جس کے تول بھاری ہوئے وہ کامیاب ہوگا، جس کے تول ہلکے ہوئے وہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد کہا ہم نے تمہیں زمین کی جگہ دی، تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں مجازی مالک بنایا، اور تمہارے لیے اسی زمین سے روزی کا انتظام کیا۔ اب چاہیے تو یہ اتنے احسانات کے بعد تم شکر گزاری کرو، لیکن شکر نام کی تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا دیکھو تمہاری حقیقت کیا تھی، دو تاکیدوں کے ساتھ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے پیدا کیا تم کو۔ رحم مادر میں پانی کے دو قطرے 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہیں، اس کے بعد پھر جمع ہوا خون 40 دن تک، پھر اس کے بعد ایک بوٹی کی شکل، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی صورت بناتے ہیں۔ اب یہ نظام دیکھیں رب العزت کا، ماں کے پیٹ میں نہ نانے کو پتہ ہے، نہ نانی کو پتہ، نہ دادے کو پتہ، نہ دادی کو پتہ، نہ اماں کو پتہ، نہ ابا کو پتہ ہے۔ بچہ کامل بن رہا ہے، ناقص بن رہا ہے، پورا بن رہا ہے، ادھورا بن رہا ہے، بہرا بن رہا ہے، سننے والا بن رہا ہے، بینا بن رہا ہے، نابینا بن رہا ہے۔ اس مالک کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کامل الاعضاء پیدا کیا، اور پھر
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور صراط مستقیم پہ چلایا۔ سب کہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا تم کو، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ ہم نے درخواست پیش کوئی نہیں کی، اپلیکیشن کوئی نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کسی انجینئر سے مشاورت نہیں کی اپنی قدرت سے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک دیکھیں اربہا انسان، شکلیں مختلف، عقلیں مختلف، ذہن مختلف، مزاج مختلف، چال ڈھال مختلف، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے ضرور فرق ہے، اور کچھ نہیں۔ آنکھ کا زاویہ سب کا جدا ہے۔ اب سائنس پہنچی نا یہاں کہ ہر ایک کی آنکھ کا زاویہ الگ ہے، کوئی کسی سے نہیں ملتا۔ دیکھا نہیں آپ نے موبائل سسٹم کے اندر آنکھ کی سیٹنگ جس کی ہوئی ہے اسی کے ساتھ اس کو میچ کیا گیا۔ یہ فنگر پرنٹ جو ہے، انگوٹھا ہے یا خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام، یہ 5 انگلی دائیں 5 انگلی بائیں، ان سب کی لکیریں جدا جدا ہیں، کسی کی کسی سے نہیں ملتی۔ یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کا وجود کہاں تیار ہوا؟ وادی نعمان عرفات کا ایک کونا ہے، زمین پہ تیار ہوا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، وہیں ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا۔ پھر جنت میں جب بھول ہوئی تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب زمین پہ چلے جاؤ، پھر زمین پہ تشریف لائے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو بنانے لگے اللہ تعالیٰ، فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انہوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پہلے پارے میں تفصیل پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جواب دیے، حاکمانہ اور حکیمانہ۔ فرشتے خاموش ہو گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت سجدہ تعظیمی شکل میں ایک ہی ہے کہ 7 اعضاء زمین پہ لگتے ہیں، ناک پیشانی زمین پہ رکھی جاتی ہے، تو یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ فرق صرف نیت کا ہے۔ سجدہ عبادت میں نیت عبادت کے سجدے کی ہے، سجدہ تعظیمی میں نیت تعظیم کی نیت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سجدہ تعظیمی جائز رہا۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ قرآن کریم میں مثال موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، زندگی رہی تو ضرور پڑھیں گے سنیں گے۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ خواب بیان کیا جا کر ابا جی کے سامنے۔ اب ابا جی بھی تو معمولی شخصیت نہیں نا، وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق پیغمبر، ان کے والد ابراہیم پیغمبر،
بلکہ تا اسماعیل پیغمبر، پھر جس کو خواب آ رہا ہے اسے بھی نبوت ملنے والی ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کسی منصب تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہ کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، وہ تدبیریں کریں گے مختلف، اور شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر یہ خواب پورا بھی ہوا۔ جب مصر کے بادشاہ بنے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ اور باقی بھائی یہ سارے مصر میں آئے، آ کر سجدے میں پڑ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی یہ ہے وہ خواب جو میں نے دیکھا تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت جو فورس تھی، پولیس تھی، اس کے انچارج تھے، یوں کہہ لیں جس طرح آج کل آئی جی۔ عراق ہیرا تشریف لے گئے، وہاں منڈی لگتی تھی، وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ اپنے پیروں کو، وڈیروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آیا کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے وہاں دیکھا ہے لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے، آپ زیادہ لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لیے سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اگر جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامند کو صبح و شام سجدہ کرے، اپنے خامند کو صبح و شام سجدہ کرے، چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے میں نے حکم نہیں دیا۔ یہاں جو سجدے کا حکم ہے یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، کوئی فرشتہ پیچھے نہیں رہا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اکڑ گیا۔ لم یکن من الساجدین، فرمایا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ رب العزت نے ابلیس سے کہا ما منعک، کس نے روکا تجھ کو، اللہ تسجدہ، کہ تو نے سجدہ نہ کیا، اذ امرتک، جب کہ میں نے حکم دیا تجھ کو۔ کم از کم یہ تو دیکھتا حکم کون کر رہا ہے۔ اس ظالم نے یہ دیکھا کہ جی سجدہ آدم کو کروایا جا رہا ہے، اور اس نے کہا جی آدم مجھ سے کمتر ہے، میں آدم سے بہتر ہوں۔ بھئی کیا دلیل ہے؟ یہ آدم مٹی سے بنے ہیں لہذا میں آگ سے بنا ہوں۔ تو آگ سے تو نور بہتر ہے، نار سے نور بہتر ہے۔ فرشتے بھی کہہ سکتے تھے اللہ ہم نور سے بنے ہیں۔ یہاں وضاحت کر دوں فرشتوں کا نور نور قدیم نہیں ہے، نور حادث ہے، نور خالق نہیں، نور مخلوق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نکلا ہوا نور نہیں ہے۔ فرشتوں کا نور نور مخلوق ہے۔ فرشتے بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم نور سے پیدا ہوں، ہم تو سجدہ نہیں کرتے خاکی کو، لیکن فرشتوں نے سمجھ لیا کہ حکم اس ذات کا ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ یہاں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، پہلے بھی اسباق میں سنا چکا ہوں غالباً، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ سلطان محمود غزنوی نیک صفت آدمی تھا، جب سومناتھ کا مندر اس نے فتح کیا تو وہاں سے بہت سارے ہیرے جواہرات لے کر آئے۔ اس کے پاس ایاز ایک نوجوان لڑکا بیٹھا کرتا تھا، بالکل نو عمر۔ لوگوں کو اعتراض تھا کہ چھوٹے بچے کو اپنے قریب کیوں بٹھاتے ہیں۔ سلطان نے سب کے سامنے اس کی ذہانت اور لیاقت رکھنی تھی، لہذا ایک دن امتحان شروع ہو گیا جی۔ وہ جو سومناتھ کے مندر سے ہیرے جواہرات ملے تھے، وہاں سے ایک قیمتی ہیرا نکالا گیا، وزیر کو بلایا، سل لا بھائی، سل لائی گئی، ہتھوڑا لایا گیا، توڑ اسے۔ اس نے کہا میں تو نہیں توڑتا، یہ تو بڑا قیمتی ہے۔ دوسرے وزیر کو بلایا، اس نے بھی یہی کہا بڑا قیمتی، میں نہیں توڑتا یہ۔ تیسرے کو بلایا، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، سب نے انکار کر دیا ہم نہیں توڑتے۔ اب ایاز سے کہا ایاز تم توڑو۔ ایاز نے پکڑا ہتھوڑا، ہیرے کو رکھا سل پہ، دے مارا، بکھر گیا۔ سلطان نے کہا پہلے وزیر نے انکار کر دیا، دوسرے نے انکار کر دیا، تیسرے نے انکار کر دیا، چوتھے نے انکار کر دیا، پانچویں نے انکار کر دیا، چھٹے نے انکار کر دیا، اور تو نے ایک لمحے کے لیے نے سوچا کہ ہیرا بڑا قیمتی ہے۔ اس نے کہا سر
ایک طرف ہیرے کی قیمت، ایک طرف سلطان کے حکم کی قیمت۔ میرے نزدیک سلطان کا حکم زیادہ قیمتی تھا۔ فرمایا کاش ابلیس کو یہ بات سمجھ آ جاتی جو ایاز کو سمجھ آ گئی کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف حضرت آدم ہے، اور اگر دیکھا جائے مفسرین نے لکھا ہے خاک نار سے بہتر ہے، کئی وجوہ سے بہتر ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے بنایا۔ تو بہرحال اس نے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں منہ، اس سے خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین، اور بنایا تو نے اس کو مٹی سے۔ یہ اس نے متکبرانہ چال چلتے ہوئے کہا۔ اور تکبر کیا چیز ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، غمت الناس بھی پڑھتے ہیں، حق کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو کمتر جاننا۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا، آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر جانا، یہی تکبر تھا۔ سب سے پہلا گناہ زمین پہ تکبر، اور سب سے پہلا گناہ گار زمین پہ گناہ کرنے والا ابلیس لعین ہے۔ قال فاہبط، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا منہا، اس سے، فما یکون لک، نہیں ہے تیرے لیے ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے اس میں، فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی، گویا تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے قصور کا اعتراف کرتا، کچھ شرمندہ ہوتا، لیکن نہیں، منطقی آدمی تھا بھی بڑا ٹیٹ قسم کا، تھندہ بے غیرت۔ کون؟ ابلیس۔ قال فبما اغویتنی، پتہ کیا کہا اس نے؟ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرا قصور ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا، لاقعدن لہم، میں البتہ ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر۔ اس نے کہا میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، ان لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر البتہ ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کی دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، ان کی بائیں طرف سے۔ ایک سمت بھول گیا اوپر والی، شاید اس لیے بولا کہ اوپر سے رحمت نے آنا تھا، اللہ کے کرم نے آنا تھا، فضل نے آنا تھا، اللہ نے اپنے بندوں پہ فضل کرنا تھا، رحم کرنا تھا، کرم کرنا تھا، اور اللہ نے اس کے شکنجوں سے نکالنا تھا، اس کے وسوسوں سے بچانا تھا۔ بارہ اس نے کسر نہیں چھوڑی، اس نے چاروں سمتوں کا تذکرہ کیا۔ اس نے کہا میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور نہیں پائے گا تو ان کے اکثر کو شاکرین، شکر گزار۔ قال اخرج، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا، منہا، اس سے، مذعوبا مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھکیلا ہوا، لمن تبعک منہم، البتہ جس نے تیری پیروی کی ان میں سے، لأملأن جہنم، البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو تم سے، اجمعین، سب سے۔ گویا ابلیس بھی جہنم میں جائے گا، ابلیس کے تابعدار بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھ لیں آج کے سبق میں دو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک رحمان والا گروہ، ایک شیطان والا گروہ۔ رحمان والا گروہ کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور شیطان والا گروہ کے لیے وعیدیں ہیں۔ فرمایا کس گروہ میں شامل ہونا ہے؟ آیا رحمان کی عبادت کرنی ہے، رحمان کے راستے پہ چلنا ہے، یا ابلیس کے راستے پہ، شیطان کے راستے پہ چلنا ہے؟ جس راستے پہ کوئی چلے گا اللہ تعالیٰ اس طرف اسے چلا دے گا، یہ بات چلے گی بھائی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے پیدا کیا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے کہا بعض سے فرشتوں کے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، پر سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک، اللہ تعالیٰ نے کہا کس نے روکا تجھ کو اللہ تسجدہ کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذا امرتک، جب کہ میں نے حکم دیا تجھ کو۔ قال انا خیر، اس نے کہا میں بہتر ہوں منہ، اس سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے بنایا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو بنایا تو نے مٹی سے۔ قال فاہبط، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا منہا، اس سے، فما یکون لک، پس نہیں ہے تیرے لیے ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے اس میں،
فخرج پس نکل جا انک من الصاغرین بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون کہا مجھے مہلت دے اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال انک من المنظرین کہا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی کہا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا، لقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر، ثم لآتینہم پھر البتہ ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین ولا تجد اکثرہم شاکرین نہیں پائے گا تو ان کے اکثر کو شکر گزار۔ قال اخرج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نکل جا منہا اس سے مذءوما مدحورا مذمت کیا ہوا دھکیلا ہوا، لمن تبعک منہم البتہ جس نے تیری پیروی کی ان میں سے، لأملأن جہنم البتہ ضرور بھروں گا میں جہنم کو منکم اجمعین تم سب سے۔